پاکستان کو درپیش مسائل کی وجہ سے آئے دن ہم منفی صورت میں پاکستان کا موازنہ دیگر ممالک سے کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ پاکستان منفی ریکارڈز میں سب سے آگے ہے، اور عام طور پر ذرائع ابلاغ کے ادارے بھی اس ایک رخ کو زیادہ بتاتے اور دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے محاذوں پر پاکستان کے ہونہار سپوتوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ تصویر کا الگ ہی رخ پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک روشن اور تابناک رخ آج کے خبر بخیر کا حصہ ہے، جس میں ایک نوجوان نے گنیز ریکارڈ لینے یعنی اپنے نام کرنے میں ایک الگ ہی ریکارڈ بنایا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان پاکستان کی زرخیز مٹی کا ثبوت ہے، جس نے ایک دنیا کو حیران کر رکھا ہے۔ کسی بھی ریکارڈ کے بارے میں منہ سے کہنا اور اس ریکارڈ کا تمغہ گلے میں سجانا دو مختلف باتیں ہیں، لیکن پاکستان کے اس قابل فخر نوجوان نے اپنی محنت اور ہمت سے نہ صرف یہ ریکارڈ حاصل کیے بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ایک دنیا اس نوجوان کو راشد نسیم کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کسی بھی شوق کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کام کی طرف آنے اور کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے لیے کوئی مخصوص ٹارگٹ نگاہ میں ہو۔ محمد راشد نسیم نے اپنے شوق کے ابتدائی مرحلے سے لے کر دنیا کے ان بڑے بڑے ریکارڈز تک پہنچنے میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن راشد کو یہ ریکارڈ بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا یہ ہم خود اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ اچھا، میرے ٹیچر تھے لاہور میں، میرے ٹیچر تھے اقبال مرتضیٰ، تو ان کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا مارشل آرٹ کرتے ہوئے، تو میں اس وقت کافی ویک ہوتا تھا، تو پھر میں نے مارشل آرٹ کلب کے اندر ایڈمیشن لیا، پھر میں نے جو ہے وہ وہاں پہ بلیک بیلٹ لی، تو وہاں پہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے مقابلے ہمارے کلب کے جو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ چھوٹے چھوٹے مقابلے کروایا کرتے تھے کہ جی دیکھتے ہیں کلب کا ریکارڈ کون بنائے گا، مطلب آج اگر آپ نے برکس بریکنگ کرنی ہے تو سب سے زیادہ برکس بریکنگ کون کرے گا آج، تو وہ پھر ایک کرائٹیریا سیٹ ہو جاتا تھا کہ جی آج تک سب سے زیادہ جو ہے وہ 5 برکس جو ہیں فلاں لڑکے نے توڑی ہوئی ہیں، 1 منٹ میں سب سے زیادہ ککس کون کرے گا، دیکھتے ہیں یہ ہائیسٹ ریکارڈ ہے 100 کا مثال کے طور پہ، تو پھر وہ ایک ٹارگٹ اس طرح ہمارے کلب میں سیٹ ہوا کرتے تھے۔ پھر میں یہاں پر 2001 میں نے جو ہے وہ وہاں پہ جب میں نے اپنی اکیڈمی اسٹارٹ کی، اور اس سے پہلے تک جو ہے مطلب میرا پورا جو کیریئر ہے وہ فائٹنگ کے چیمپئن شپس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں آل پاکستان نیشنل، کراچی لاہور آل لاہور چیمپئن شپ ہے، آل پنجاب چیمپئن شپ ہے، آل پاکستان چیمپئن شپ ہے۔ پھر کراچی آنے کے بعد بھی میں مختلف چیمپئن شپوں کے اندر یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتا رہا، ایران کے اندر مختلف چیمپئن شپس وغیرہ کھیلتا رہا۔ 2003 کے اندر میں نے جو ہے وہ ایک گینیس ورلڈ ریکارڈ شو دیکھا، تو وہاں سے بیسیکلی ایک تھوڑا سا مائنڈ بنا کہ یار گینیس ورلڈ ریکارڈ کا یہ ایک لیول ہے، اس کو بھی اچیو کرنا چاہیے، اور 2003 کے اندر میں نے ایک ورلڈ چیمپئن شپ کھیلی ہوئی تھی، اور 2006 کے اندر میں ایک ایشین چیمپئن شپ بھی کھیل چکا تھا، اور 2003 تک میں انٹرنیشنلی طور پر جو ہے تقریباً 7-8 کے قریب میں نے گولڈ میڈل لے چکا تھا۔ تو ایک ذہن تھا کہ یار یہ جو ہے گینیس ورلڈ ریکارڈ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، تو اس پر بھی تھوڑا کام کیا جائے۔ تو پھر پہلا ریکارڈ جو ہے وہ الحمدللہ 2014 میں بنایا، بڑا انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پھر بھی بہت اچھا رہا، لیکن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑی، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا پڑا، تو گینیس ورلڈ ریکارڈ کے اندر آپ کا نام آنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اللہ نے کامیابی دی، اللہ جس پر میں کہتا ہوں کہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بہت زیادہ خوش ہوں اس بات سے۔ بڑے بڑے ممالک سالہ سال کی محنت سے چند ایک ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن راشد کے حصے میں آنے والے اگر صرف گنیز ریکارڈ کی ہی بات کی جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس نوجوان نے اس عمر میں ہی اتنے ریکارڈز کیسے بنا لیے۔ راشد جب اپنے ریکارڈز کے بارے میں بتاتا ہے تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک حیرانی بھی گھیر لیتی ہے۔ جو میرے انڈیویجول جو ریکارڈز ہیں گینیس ورلڈ ریکارڈ کے اندر وہ 59 ہے،
اور جو میری اکیڈمی ہے اس کے اگر ہم ٹوٹل ریکارڈز کو ملا لیں تو یہ تقریباً 73 کے قریب جو ہے وہ ریکارڈز بنتے ہیں. یہ وہ ریکارڈز کی میں بات کر رہا ہوں جو گینس ورلڈ ریکارڈ نے آفیشیلی طور پہ اپروو کیے ہیں اور اپروو کرنے کے بعد ان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا مجھے. کوئی بھی ایسا شخص جس نے دنیا بھر میں اپنے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہو وہ کسی بھی ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. تاہم جب ہم نے راشد سے سوال کیا کہ کیا ان کی ان کامیابیوں کے بعد حکومتی سطح پر ان سے کوئی رابطہ کیا گیا تو جواب آپ خود سن لیں. دیکھیں جی یہاں پہ میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. جب میں نے 2014 کے اندر جب گینس ورلڈ ریکارڈ بنائے تھے تو پنجاب یوتھ فیسٹیول میں نے جو ہے اپنے پہلے جو ریکٹس تھے وہ میں نے اسٹارٹ وہاں سے کیا تھا. لیکن آپ اگر پنجاب یوتھ فیسٹیول کو دیکھیں تو یہ تقریباً وہاں پہ ان ریکارڈز کو بنانے کے لیے جو ہے کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا. اور ٹوٹل میرے خیال میں شاید میں تھوڑا بہت فیگر کو آگے پیچھے کر دوں, میرے خیال میں 30 سے اوپر گینس ورلڈ ریکارڈ نہیں بنائے گئے تھے پنجاب یوتھ فیسٹیول میں. آئی تھنک 24 یا 25 کے قریب تھے. اور ان ریکارڈز کو بنانے کے لیے جو بجٹ تھا وہ کروڑوں روپے کا تھا. ٹھیک ہے, حکومتی سطح کے اوپر جو ہے وہ یہ ریکارڈ بنائے گئے تھے. لیکن یہاں پر ایک انڈیویجول بندے نے پاکستان کو 59 ریکارڈ دے دیے بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے. پھر 59 میں سے 6 ریکارڈ جو ہیں وہ پنجاب یوتھ فیسٹیول کی انتظامیہ نے بنوائے اور باقی جتنے ریکارڈ ہیں وہ سب میں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں. تو یہاں پر اس بات پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یار ایک طرف تو پنجاب حکومت جب تھی تو وہ اپنے ریکارڈ بنانے کے لیے اس کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا گیا, لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نہ سندھ حکومت جاگتی ہے, نہ پنجاب حکومت جاگتی ہے, نہ پاکستان حکومت جاگتی ہے. کوئی نیشنل لیول پر کوئی ادارہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار اس اکیلے بندے نے کیا کچھ کر دیا پاکستان کے لیے. پوری دنیا جو ہے وہ مجھے میری پذیرائی کر رہی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ میرے فن کی معترف ہو چکی ہے اور میرے اوپر جو ہے وہ ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں. میری اگر آپ جا کے گوگل سرچ کریں, گوگل میں اس کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو دنیا بھر کے اخبارات کے اندر دنیا بھر کی جو ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر میرے اوپر آرٹیکل لکھے گئے ہیں اور لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. جیپنیز میرے گھر پہ آ کے جو ہے میرے اوپر ڈاکومنٹری بنا چکے ہیں. تو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یار پتہ نہیں پاکستان حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان میں اتنا زبردست قسم کا ایک ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے جو خود بھی اپنے ریکارڈ بنا رہا ہے اور نہ صرف اپنے ریکارڈ بنا رہا ہے بلکہ پاکستان میں اور دوسرے بچوں کو بھی پروموٹ کر رہا ہے. میرے 8 اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں. الحمدللہ میرے سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ نیشنل لیول پہ, کراچی لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ کھیل چکے ہیں اور گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں. دنیا بھر میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ادارے اپنے ملک میں نوجوانوں اور کھلاڑیوں کو معاونت فراہم کرتے ہیں. راشد نسیم نے کھیل سے محبت کے اظہار کے لیے مارشل آرٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور دن رات محنت کے بعد وہ اس مقام تک پہنچا جہاں اس کے فن اور مہارت کو دیکھنے والے دھنگ رہ جاتے ہیں. یقین نہ آئے تو آپ خود دیکھ لیجئے. راشد نے اپنے اس شوق کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اپنے اس فن کو آنے والی نسل میں منتقل کرنے کے لیے ایک اکیڈمی بھی قائم کی جہاں وہ دن رات محنت کر کے آنے والی نسل کو مارشل آرٹ کا یہ فن نہ صرف منتقل کر رہا ہے بلکہ کئی گنیز ریکارڈ بھی اکیڈمی کے نام کر چکا ہے. لیکن کیا اس کی اس اکیڈمی کو بھی سرکاری سطح پر کوئی سپورٹ ملی یا نہیں؟ جی بالکل, یہاں پر تو حال یہ ہے کہ میں ایک کرائے کی اکیڈمی ہے, چھوٹا سا ایک ہمارا اسکول ہے, وہاں پہ میں اس جگہ کا میں رینٹ دیتا ہوں اور شام میں جو ہے میں وہاں پہ جو ہے وہ بچوں کو ٹریننگ کراتا ہوں. اور الحمدللہ اس چھوٹی سی جگہ کرائے کی جگہ سے جو ہے میں نے ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے پاکستان کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے. اور آپ کہتے ہیں نا یار, اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان نے کچھ نہیں دیا, پاکستان نے یار, لوگ کہتے ہیں یار آپ نے پاکستان کو کیا دیا. تو میں کہتا ہوں یار میرا دل مطمئن ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے پاکستان کو 73 گینس ورلڈ ریکارڈ دیے ہیں اور مجھے اس پہ بہت فخر ہے. اور میں ایک غریب مزدور کا بیٹا ہوں, میرے والد ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا. موجودہ کورونائی صورتحال میں جہاں پوری دنیا کو شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے وہیں یہ شوق کے ہاتھوں مجبور کھلاڑی آن لائن کلاسز کے ذریعے نوجوانوں کو فٹ رکھنے اور کھیلوں سے جڑے رہنے کے عزم سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی بالکل, میں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ ابھی اپنا پیج بنایا محمد راشد نسیم کے نام سے. اس کے اوپر میں نے اپنے جتنے بھی گینس ورلڈ ریکارڈ ہیں جو کہ آفیشیلی طور پہ جو گینس نے اپروو کیے ہیں وہ بھی میں نے ڈالے ہوئے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ میں جو ٹیوٹوریلز ہیں مختلف مارشل آرٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں, سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس ہیں اور
फ्यूचर के अंदर जो है मैं उसके ऊपर जो है ननचक्कू से रिलेटेड ट्रेनिंग्स हैं, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो भी मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगा और मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप जो है। और इसके अलावा जो है मैंने इसी तरह अब अपनी जितनी भी तमाम जो ट्रेनिंग्स हैं उसको मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी जो है अपलोड करना शुरू कर दिया है और वो भी जो है मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से ही जो है वो पेज बने हुए हैं मेरे। कोरोना की इस वबा ने जहां जिंदगियों को मुतासिर किया, वहां रहन सहन, काम काज के भी नए तरीक़ेकार वज़ा किए। हर चीज सुकड़कर घरों और ऑनलाइन दुनिया तक महदूद हो गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या घर बैठा हुआ बच्चा राशिद नसीम के ट्यूटोरियल देखकर ये मुश्किल खेल सीख सकता है? बिल्कुल। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो लोग जो बेसिकली जो उसके अंदर मैं जो टेक्निक्स वगैरह डालूंगा वो बेसिकली आसान टेक्निक्स हैं जो कि एक आम आदमी देखकर जो है वो सीख सके। बेसिकली जो अपलोड करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि एक आम आदमी को भी वो चीज़ समझ में आ जाए। तो जो हम जो उसके ऊपर जो अपनी वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं और जो अभी हम अपलोड करेंगे बेसिकली उसका मकसद यही है कि लोग जो है उसको घर पर बैठकर भी सीख सकें कि अगर आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, लाइफ के अंदर किसी से बचना है, या आप अपने आप को फिजिकली तौर पे हेल्दी करना चाहते हैं, फिजिकली तौर पे आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या फिट होना चाहते हैं। मुख्तलिफ लोगों को आजकल आपको पता है कि बीमारियां लगी हुई हैं और उनसे किस तरह आप बच सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज करके आप बच सकते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो कुछ हम कर चुके हैं अपलोड और मुस्तकबिल में वक्त के साथ साथ जो है वो हम उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। जब हमने राशिद नसीम से सवाल किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो इस हवाले से उन्होंने बताया। देखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो मार्शल आर्ट के रिकॉर्ड आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर मार्शल आर्ट्स के जो मास्टर हैं और वो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली मैं अपने वैसे तो सारे रिकॉर्ड्स अहम हैं लेकिन मैं अपने जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनकी वजह से मुझे वर्ल्ड के अंदर मुझे रिकग्निशन भी मिली है, पजीराई मिली है बहुत ज़्यादा, तो वो बेसिकली मेरे ननचक्कू के रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ननचक्कू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे पास हैं। मार्शल आर्ट के भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको इसमें स्पेसिफाई करके आपको बता रहा हूँ कि ननचक्कू के सबसे ज़्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पास है, जिसमें एक रिकॉर्ड है, अगर आप देखेंगे मैंने ननचक्कू को इन 1 मिनट जो है वो 350 टाइम्स जो है वो पैड के ऊपर हिट किया हुआ है। यानी 1 सेकंड के अंदर जो ननचक्कू की जो हिट बनता है वो ऑलमोस्ट 6 के करीब बनता है। ठीक है, इसी तरह डबल ननचक्कू अगर आपके हाथ में हो तो मैंने 1 मिनट में 557 टाइम जो है ननचक्कू को पैड के ऊपर यानी किसी भी टारगेट के ऊपर हिट किया हुआ है। ये तकरीबन 10 से ज्यादा की कोई स्पीड होती है, 10 हिट्स इन 1 मिनट इन 1 सेकेंड। तो ये एक ऐसी इनक्रेडिबल स्पीड है कि जिसको आप बहुत ज्यादा मेहनत से अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मेरे कुछ रिकॉर्ड्स हैं केन क्रशिंग के, जैसे मैंने हाथ में अंडा पकड़कर जो है मैंने केन को क्रश किया था, तो उससे मुझे बड़ी पजीराई मिली पूरी दुनिया के अंदर। और मैंने चाइना में जाके उसका एक शो भी किया और उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि हाथ में आपके अंडा होता है और आपको अंडा टूटे बगैर आपको केन को फाड़ना है, और अगर अंडा जो है वो टूट जाता है तो आपका जो रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर केन क्रशिंग का ही रिकॉर्ड है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 36 मिलियन और एक और कोई पेज है जिसके ऊपर अपलोड किया गया मेरा रिकॉर्ड, वो सर 35 मिलियन व्यूज मैंने खुद देखे हैं, जिसमें केन क्रशिंग मैंने की थी अपनी एल्बो के साथ। तकरीबन 70 मिलियन से करीब जो है उसके व्यूज है। तो इस रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा पजीराई मिली। फिर एक रिकॉर्ड और जिक्र कर देता हूं यहाँ पे कि जो मैंने ग्रीन कोकोनट का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, क्योंकि आमतौर पे ग्रीन कोकोनट को आप देखें तो हथौड़े के साथ भी तोड़ना जो है वो इम्पॉसिबल समझा जाता है कि ये तो यार हथौड़े से भी नहीं टूटता। तो मैंने 1 मिनट में 35 ग्रीन कोकोनट अपने सर के साथ तोड़े थे। तो इस रिकॉर्ड को भी जो है वो बहुत ज्यादा पजीराई मिली। और जो एक रिकॉर्ड और याद आ गया तो मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ कि एक रिकॉर्ड है जो वॉलनट ब्रेकिंग का है, जो सबसे ज्यादा लोग मुझे मेरे वॉलनट रिकॉर्ड्स की वजह से ही जानना शुरू हुए थे स्टार्ट के अंदर। तो मैंने अभी बेसिकली मेरा रिकॉर्ड था 180 वॉलनट्स ब्रेक करने का, जो मैंने इटली में जाके बनाया था। तो मेरा ये रिकॉर्ड एक इंडियन ने ब्रेक कर दिया था, तो उसके साथ मेरा मुकाबला हुआ था इटली के अंदर दोबारा 1-1, और मैंने उसको 1-1 कंपटीशन के अंदर जो है वो मैंने उसको हरा दिया था, और उसने किए थे वहां पर 239 और मैंने 254 वॉलनट्स ब्रेक किए थे सर के साथ।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ ریکارڈ ہیں. ویسے تو ریکارڈز کی ایک طویل لسٹ ہے. ابھی میرا ایک ریکارڈ اور اپروو ہوا ہے جس میں نے 32,000 پنچز 32,686 پنچز مارے ایک گھنٹے کے اندر, اور یہ تقریباً جو ایوریج اسپیڈ بنتی ہے ان 1 منٹ 545 پنچ کی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ایسا امیزنگ ریکارڈ ہے, اسٹیمنے کا ریکارڈ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ابھی ریسنٹلی ایک ہفتے پہلے اپروو ہوا. موجودہ صورتحال میں جہاں پاکستان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ملتی, ہر طرف مہنگائی, بے روزگاری اور کئی طرح کے بحرانوں کا ذکر کیا جاتا ہے, وہیں راشد نسیم جیسے لوگوں کے ان کارناموں میں نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے, بلکہ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر تھوڑی سی توجہ مثبت پہلوؤں کی طرف بھی دی جائے تو وہ وقت دور نہیں جب پاکستان دنیا کے ہر شعبے میں صف اول کے ممالک میں شامل ہوگا.